سورہ بقرہ آیت نمبر 276 اور 277۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق مٹاتا ہے اللہ الربا سود کو، ویربی اور بڑھاتا ہے الصدقات خیرات کو، واللہ اور اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا کل ہر ایک کفار ناشکر اثیم گنہگار۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، صالحات نیک، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کی، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر ایک ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ سود جو تمہیں ظاہراً پیسہ تو زیادہ دکھتا ہے کہ میرے پاس زیادہ آ گیا ہے مال، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مال سود کے ذریعے ختم ہوتا ہے اور صدقے سے مال زیادہ ہوتا ہے۔ سود کے ذریعے مال سے جو ہے وہ برکت اٹھتی رہتی ہے، صدقہ سے مال زیادہ ہوتا ہے، غریبوں کو صدقہ دیا جاتا ہے تو غربت ختم ہو جاتی ہے اور ملک میں خوشحالی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ناشکرے اور بدعمل کو بندے کو پسند نہیں کرتا، اور یہاں پر ناشکرہ بندہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ سود خور کی طرف، کیونکہ یہ سود خور جو ہے اس کے پاس پیسہ ہے تو یہ پیسہ بینک میں جمع کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے پاس اور بھی پیسہ آ جائے اور بھی آ جائے، تو جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے اس بندے کو، تو اس پر شکر نہیں ادا کرتا، مگر بس مال زیادہ کرنے کی حرص جو ہے اس میں لگا ہوا ہے۔ تو ہر بندہ، کوئی اولاد، صحت، مال، بہت سی نعمتوں میں ناشکری کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ سب کو شکر ادا کرنا ہے اس رب کا، اور جو چیز نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کی جگہ کوئی اور نعمت اللہ نے پھر دی ہوئی ہوتی ہے، مگر ہم سمجھتے نہیں ہیں اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 277، یہ آیت درمیان میں اس لیے آئی ہے کہ سود خور کے مقابلے میں متقی لوگوں کا حال بیان کر دیا جائے، جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ یہی دستور آپ دیکھ رہے ہیں نا، کہ جہاں اہل دوزخ کی بات ہوتی ہے وہاں اہل جنت کی بھی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مومنوں کی دو صفات کا ذکر ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں جو بدنی عبادات میں سب سے اہم ہے، اور زکوٰۃ دیتے ہیں جو مالی عبادات میں سب سے اہم ہے۔ سودی نظام جو ہے یہ اسلام کے نظام کے بالکل مخالف ہے۔ اسلامی نظام میں زکوٰۃ کا نظام شامل ہے، اور قرآن تو اس لیے نازل کیا گیا کہ قرآن کے ذریعے ہی اسلامی نظام لایا جائے گا، اس لیے نہیں بھیجا کہ میں اور آپ اکیلے بیٹھ کر بس اس قرآن کو پڑھیں گے اور اپنے لیے وظائف ڈھونڈیں گے۔ اس میں اسلامی نظام تبھی آئے گا جب میں اور آپ مل کر اس قرآن کی دعوت ہر فرد تک پہنچائیں گے۔